بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ استسقاء یعنی بارش طلب کرنے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے، اس سلسلے میں تھوڑی سی مختصر معلومات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ دیکھیں، استسقاء کی نماز کا جو طریقہ ہے وہ عیدین کی نماز کا طریقہ ہے۔ صلاۃ جو ہے 2 رکعت پڑھی جائے گی، اور جیسے عیدین کی نمازوں میں پہلی رکعت میں 7 تکبیریں ہوتی ہیں، ویسے ہی 7 تکبیریں، دوسری رکعت میں 5 تکبیریں، اسی طرح سے تکبیر تحریمہ ہوگی، اور اس کے بعد دعائے ثنا جس کو ہم کہتے ہیں وہ پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد 6 تکبیریں مسلسل زوائد کہی جائیں گی۔ اس کے بعد تلاوت ہوگی، رکوع، سجدے۔ اس کے بعد دونوں سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد جب کھڑے ہوں گے تو پھر مسلسل 5 تکبیریں کہی جائیں گی دوسری رکعت میں، اور پھر اس کے بعد قرأت، رکوع، سجدے کے بعد انشاءاللہ تبارک تعالیٰ سلام پھیریں گے۔ یہ صلاۃ استسقاء ہو جائے گی۔ اس کے بعد مختصر خطبہ ہوگا، نصیحت کا، وعظ کا، اور پھر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ دعائیں ہوں گی، اور اسی دعاؤں کے درمیان انشاءاللہ تبارک تعالیٰ چادر پلٹی جائے گی۔ تو جیسے ہی خطبے کی شروعات ہو یا دعاؤں کی شروعات ہو تو آپ اپنی چادروں کو اپنے کاندھے پر رکھ لیں یا اپنے جسم پر رکھ لیں، اور جب دعا کے درمیان چادر پلٹی جائے، امام پلٹے، خطیب پلٹے، تو آپ بھی اسی کے ساتھ اپنی چادروں کو الٹ لیں۔ دائیں کاندھے والا حصہ بائیں کاندھے پر لے آئیں، اور بائیں والا دائیں پر لے آئیں۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ آپ پیچھے ہی بدلی کر لیں، الٹ لیں، یا پھر چادر کو اپنے کندھے سے اتاریں اور الٹ کر کے پھر آپ اوڑھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس طرح سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ صلاۃ استسقاء ہوگی اور دعا اور خطبہ ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ صلاۃ شروع کی جا رہی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ صفیں درست کریں۔ نماز کی ضرورت اس کو مائیں بہنیں بھی اپنی صفیں درست کر لیں۔ جی ہو گئی، نماز شروع ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى
ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ استغفر اللہ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا إلى آخر الآيات. وقال سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض إلى آخر الآيات. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس وقت بارش طلبے کی نماز ادا کر رہے ہیں. ہماری اتنی عظیم نعمت بارش کی، پانی کی، جس کے بغیر ہم ایک پل بھی نہیں رہ سکتے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری معاصی کی وجہ سے، منکرات کی وجہ سے ہم سے روک لی گئی اور تاخیر ہو رہی ہے. یہ ہمارے معاصی ہی ہیں جنہوں نے اس رحمت کو روک رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارانی رحمت کے بغیر ہم اور آپ زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ جب کبھی بھی بارش کی قلت ہو جائے، پانی کی کمی ہو جائے اور گرمی کی شدت ہو، بارش نہ اترے، جو اس کا مقررہ وقت ہے عام طور پر اس سے تاخیر ہو جائے، تو ایسی صورت میں ہم مسلمانوں کی، اللہ کے بندوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں، توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کا تذکرہ کریں اور اپنی بندگی کا، محتاجگی کا اعلان کریں. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ بارش کی رک جانے کی وجہ سے اس کا سبب ہم ٹیکنیکل اور سائنٹیفک تلاش کریں کہ فلاں وجہ سے بارش نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے تاخیر ہوگی، موسمیات کے لوگوں نے فلاں وقت بتایا ہے، فلاں موسم بتایا ہے، فلاں تاریخ بتلائی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے، فلاں ہے. یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. ایک مسلمان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمانانہ انداز میں سوچے، مومنانہ انداز میں سوچے. ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بھی رحمت اگر رکتی ہے تو گناہوں کی وجہ سے رکتی ہے. ہمارے گناہوں کی وجہ سے کوئی بھی مصیبت آتی ہے، کوئی بھی بلا آتی ہے تو مصیبت اور بلا کا سبب ہمارا گناہ ہوا کرتا ہے.
اور جب بھی کوئی مصیبت ٹلتی ہے تو توبے سے ٹلتی ہے۔ اسی لیے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے یہ اثر منقول ہے کہ ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبہ، جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وجہ سے بھیجتا ہے کہ ہم گنہگار ہوتے ہیں، اور جب بھی کوئی رحمت آتی ہے، مصیبت ٹلتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور انابت کے ذریعے سے ٹلتی ہے، توبہ کرنے کی وجہ سے۔ اللہ کے کلام کی کتنی ساری آیتوں میں بار بار ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ جو بھی مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے، تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے، تمہارے معاصی اور منکرات کا نتیجہ ہے۔ یہ اللہ کے کلام کی بار بار آیتیں ہم پڑھتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو ٹٹولیں، دیکھیں۔ صبح و شام ہماری زندگی میں گناہ ہیں، عقیدے کے مسائل کے گناہ، عبادات کی کوتاہیاں، معاشی اور ایسے ہی معاشرتی گناہ، گھریلو مسائل میں ہماری بہت ساری کوتاہیاں، غرض ہر پہلو پر ہماری اور آپ کی زندگی میں گناہ ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سمجھیں کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت رکتی ہے، گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں کے آنے میں تاخیر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتنی ساری حدیثیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی قوم، کوئی بستی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فریضے زکوٰۃ کو روک لیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش کا قطرہ روک لیتا ہے۔ اگر جانوروں پر رحم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نہ برسائے تو ہم ابنائے آدم، بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے بارش کا قطرہ بھی نہ اترے۔ آپ سوچیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا جو قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش کا قطرہ روک لیتا ہے۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اور اگر یہ مویشی نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش ہی نہ اتارتا۔ وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اور جب ہم ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ڈانڈیاں مارتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، کاغذات میں خرد برد کرتے ہیں، حقوق پامال کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ قحط کا عذاب آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اشیاء خرد و نوش کم کر دیتا ہے، اور پھر ظلم اور زیادتی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلط ہو جاتی ہے۔ ہماری اور آپ کی سوچ اس طرح سے ہونی چاہیے۔ میرے بھائیو، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے، انہوں نے اسی صلاۃ الاستسقاء کے باب میں جہاں وہ بارش طلب کرنے کی نماز کے مسائل بیان کر رہے ہیں اور اس سے متعلق حدیثیں نقل کر رہے ہیں، اس کے پہلے باب جو ہے نا، سبق، آپ سوچیں اس کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں باب انتقام الرب سبحانہ وتعالی من خلقہ عندما تنتہک حرماتہ او محارمہ۔ کہتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق اللہ کے محارم کو پامال کرتی ہے، یعنی جو چیزیں دین میں، شریعت میں حرام ہیں اس کا ارتکاب کرتے ہیں اور لوگ گناہوں اور معاصی میں ڈوب جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق سے، اپنے بندوں سے انتقام لیتا ہے۔ انتقام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتیں نہ برسائے، ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی برکھا نہ ہو، اور ہم پانی کے قطرے قطرے کے لیے ترسنے لگے، اناج کے دانے کے لیے ترسنے لگے، اور ہماری زندگی کی ساری مصلحتیں ٹھپ ہو کر کے رہ جائیں اور ہم بالکل بلبلائیں، بے چین ہو جائیں۔ تو الغرض یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم استغفار کریں، توبہ کریں، رجوع کریں، انابت کریں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مدینہ طیبہ کے اندر اس طرح کے واقعات پیش آئے اور پانی کی قلت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا فلاں فلاں وقت فلاں جگہ مصلی میں، عیدگاہ میں جمع ہو جاؤ۔ اور جب صحابہ جمع ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے اسی طرح سے یہ سنت جسے ہم اور آپ زندہ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ استسقاء پڑھائی، اور آپ نے کہا اے لوگو، تم نے اپنی قحط سالی کی شکایت کی ہے، پانی کی قلت کی شکایت کی ہے، لیکن اس کا حل یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے گریہ کرو، اپنے گناہوں کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین فعال لما یرید۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء انزل علينا الغیث واجعل ما انزلته علينا بلاغا وقوة الى حین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو رحمان و رحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اس کی قدرت میں سب کچھ ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے اے اللہ تو غنی ہے، اے اللہ جس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے،
اے معبود حقیقی جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، تو غنی ہے، تو بے نیاز ہے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہم پر آسمان سے بارش کے دہانے کھول دے، ہم پر بارش برسا دے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، جو ہم پر تو اپنی رحمت اتارے بارش کی، اسے ہماری قوت کا ذریعہ بنا دے، ہمارے مقصد کی تکمیل کا ذریعہ بنا دے۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، مسئلے کا حل یہی ہے کہ ہم توبہ کریں۔ ہمارے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے یہ مشکلات پیش آتی ہیں۔ حضرات تابعین نے قرآن کریم کی آیات کی تفسیر میں یہاں تک کہا کہ جب ہمارے گناہ بڑھ جاتے ہیں، اللہ کی رحمت رکتی ہے، تو بارش کی قلت کی وجہ سے، قحط سالی کی وجہ سے، ہم انسان تو انسان ہیں، یہ چوپائے بھی ہم بنی آدم پر لعنت کرتے ہیں کہ ظالمو، تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہم بھی پانی کے قطرے قطرے کو ترس رہے ہیں۔ تم نے گناہ نہ کیا ہوتا، تم نے حرام کام نہ کیا ہوتا، تم نے اللہ کو ناراض نہ کیا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ رکتی اور ہمارا کوئی گناہ نہیں ہے، ہم بھوکے پیاسے نہ مرتے، ہمارے گلے خشک نہ ہو جاتے، ہم بلک بلک کر کے نہ روتے، ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے مر نہ جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت کے رکنے کے سبب میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم رجوع کریں، توبہ کریں، انابت کریں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت یہی ہے۔ ہمارا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے اپنے گریبان میں جھانکنے کا مسئلہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری عقیدوں میں کمیاں ہیں، ہماری توحید میں خلل ہے، ہماری عبادات میں کوتاہیاں ہیں، ہمارے معاملات میں خلل ہے، ہمارے کاروبار میں حرام کی ملاوٹ ہے، ہماری اور آپ کی معاشی اور معاشرتی زندگی میں بہت ساری کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بلا وجہ نہیں رک سکتی، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بطور ابتلاء اور بطور آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی تنبیہات ہم پر بھیج دیتا ہے۔ لیکن وہ بڑا رحیم و کریم ہے، بڑا غفار ہے، بڑا تواب ہے، اور ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ اب آئیے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کے خزانے کھول دے، اور اللہ سے گریہ کریں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اپنی عاجزی کے ساتھ، اپنی محتاجگی کے ساتھ، اپنی کسی بھی طرح کی انانیت اور ٹیپ ٹاپ کے بغیر فقر کا احساس، محتاجی کا احساس، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک بھکاری کی طرح سے کھڑے ہو کر کے اللہ سے مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے دہانے کھول دے۔ اللہ کے نبی ہود علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا قومی استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے استغفار کرو، مغفرت کا سوال کرو، اور پھر اللہ سے توبہ کرو، پلٹو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش اتارے گا، اس بدلی کو پانی سے بھر کر تمہارے لیے کھول دے گا، اور تمہاری ساری مصلحتیں مکمل ہو جائیں گی۔ جب کھیتیاں خشک ہو جائیں، جب جانور بلک بلک کر کے روئیں، اور انسانوں کی اولاد، انسانوں کے بچے پانی کے بغیر بے حال ہو جائیں، تو یہی راستہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ ہمیں اور آپ کو آج اس مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرنی ہے، اللہ سے مناجات کرنی ہے، اور یہ اس وقت تک کے لیے خاص نہ رہے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی رحمتوں سے ہمیشہ نوازتا رہے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، قبلہ روح ہو کر کے ہی دعا کرنا ہے۔ یہ گفتگو جو ہو رہی تھی خطاب کی، یہ تو چونکہ مخاطبت ہے، لیکن دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبلہ روح ہو کر کے کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے تیار ہو جائیں، کوئی اور اخلاص کے ساتھ ہی، للہیت کے ساتھ ہی یہ دعا ہو، اور اس کے اندر التجا ہو، مناجات ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے، اپنے گناہوں کو یاد کیا جائے، اس کے اندر کسی بھی طرح کا تصنع نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری اور آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کے ہاتھ اٹھنا چاہیے، ہاتھوں کو اٹھانا ہے یہاں تک کہ ہمارے بغل کی سفیدی نظر آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے متوجہ ہو کر کے دعا کرنا ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم سقيا رحمة اللهم سقيا رحمة لا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا صحا غدقا نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل. اے اللہ تبارک و تعالی ہم تیرے بندے ہیں. اے اللہ اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں. اے اللہ بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں. سبھی کو تیری رحمت کی ضرورت ہے. اے اللہ تبارک و تعالی پانی تیری اللہ تبارک و تعالی تیری بہت بڑی رحمت ہے. اللہ تو نے فرمایا ہے وجعلنا من الماء كل شيء حي. اے اللہ تیرا ارشاد ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی دی ہے. ہر زندہ چیز پانی سے زندہ ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے تم ایمان کیوں نہیں لاتے. اے اللہ تبارک و تعالی ہم ایمان والے بندے ہیں. ہم گنہگار ہیں. اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہے. اے اللہ تبارک و تعالی ہم بہت زیادہ مجرم ہیں. اے اللہ ہمارے عقیدوں میں خلل ہے. اے اللہ ہمارے عقیدوں میں خلل ہے. اے اللہ تیرے نادان بندوں نے تیرے ساتھ شرک کیا ہے. اے اللہ تیرے نماز کی پابندیوں میں کوتاہی ہے. اے اللہ فرائض میں کوتاہی ہے. ہم جانتے ہیں اعتراف کرتے ہیں کہ بہت کوتاہی ہم نے کی ہے. اے اللہ ہمارے کاروبار میں بہت سارے منکرات ہیں. اے اللہ ہم نے حرام کا بھی ارتکاب کیا ہے. اللہ ہمارے کاروبار کے اندر سود کی ملاوٹ ہے, رشوت کی آمیزش ہے. اے اللہ ہم نے ظلم بھی کیا ہے, ہم نے بہت ساری زیادتی بھی کی ہے. اے اللہ تبارک و تعالی ہم اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ تیرے سامنے ہم روتے ہیں. اے اللہ ہم گڑا کر کے تجھ سے دعا کرتے ہیں اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانطین. اے اللہ ہم پر بارش کی رحمت اتار دے. اے اللہ ہمیں مایوس نہ فرمانا. اے اللہ تو ہم پر رحمت کی بارش برسا دے. اے اللہ ہمیں سیراب کر دے. اے اللہ ہمیں سیرابی عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے بڑے چھوٹے سبھی تیری بارگاہ میں دستے سوال دراز کر رہے ہیں اور تجھ سے رو کر کے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو بارش کی رحمت اتار دے. اے اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کی ساری مصلحتیں تیری اس رحمت پر ٹکی ہوئی ہیں. اگر تو نے اپنی اس رحمت سے ہمیں محروم کر دیا تو پھر ہم کہیں کے نہ رہ جائیں گے. اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے جرائم ضرور بہت زیادہ ہیں لیکن اے اللہ تیری رحمت بہت وسیع ہے. اے اللہ تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے. اے اللہ تبارک و تعالی تیری رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہم اے اللہ تو نے کہا ہے سبق ان رحمتی سبقت غضبی. اے اللہ تو نے کہا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. اے اللہ تیری رحمت تیری غضب پر مقدم ہے. اے اللہ اس پر غالب ہے. اسی اپنی بے پایا رحمت سے ہم پر رحم فرما دے. اے اللہ تبارک و تعالی ہر طرف بلبلاہٹ ہے, بے چینی ہے ہر طرف. اے اللہ تبارک و تعالی سبھی لوگ مایوسی کے بادل ان کے سامنے بٹلا رہے ہیں, سبھی لوگ پریشان ہیں. اے اللہ تبارک و تعالی تو ہم پر اپنی رحمت کے خزانے کھول دے. اے اللہ تبارک و تعالی آج ہم استغفار کر رہے ہیں. اے اللہ تجھ سے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں پر تو پردہ ڈال دے. اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کا کفارہ کر دے. اے اللہ تبارک و تعالی تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ قلم پھیر دے جس سے یہ گناہ معاف ہو جائیں, مٹ جائیں. اے اللہ ہماری اور آپ کی زندگی میں تبدیلی پیدا کر دے. اے اللہ تبارک و تعالی یقیناً ہمارے نادانوں نے بہت زیادہ غضبناک کیا ہے. اے اللہ ان نادانوں کی نادانی کی وجہ سے اپنے تمام بندوں کو اپنی رحمت سے محروم نہ فرما. اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریئا مریعا صحا غدقا نافعا غیر رائز نافعا غیر ضار عاجلا غیر رائز. اے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کی رحمت اتار دے, جلد اتار دے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی خوشگوار بارش ہو. اے اللہ تبارک و تعالیٰ نفع بخش بارش ہو. اے اللہ نقصان دہ بارش نہ ہو. اے اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ہو, تاخیر نہ ہو, کہ ہماری بہت ساری مصلحتیں ضائع ہو جائیں گی. اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی اللہ تعالیٰ تیری طرف سے رحمت اترے, اے اللہ تعالیٰ اسے تو عذاب کی رحمت, عذاب کی بارش نہ بنانا. اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ڈوبنے کی آزمائش نہ آ جائے, اس سے کسی عمارت کے گرنے کی آزمائش نہ آ جائے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ
تو ہم پر سراپا رحمت کی بارش اتار دے۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعتراف ہے، ہمیں اقرار ہے کہ ہم بہت زیادہ کوتاہ ہیں۔ اے اللہ عز و جل تیری رحمت کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، تو نے کہا ہے کہ اگر موت سے پہلے بھی بندہ توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف فرما دیتا ہے، اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کے مغفرت کے دہانے کھلے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مغفرت کا سوال کرتے ہیں، اللہم اغفر لنا وتب علینا، اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرما لے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں پر قلم چلا دے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کے خزانے کھول دے۔ شک نہیں ہے، ہمیں اندیشہ ہے، بلکہ یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہمارے شرک کی سزا تو نہیں مل رہی ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری فرائض کی کوتاہیوں کی سزا تو نہیں مل رہی ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کاروبار میں حرام کی ملاوٹ ہے، اس کی سزا تو نہیں مل رہی ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں میں ظلم ہے، زیادتی ہے، ناانصافی ہے، عدل کا فقدان ہے، اے اللہ تعالیٰ اس کی سزا تو نہیں دے رہا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بہت ساری کوتاہیاں ہیں، ہم گنا بھی نہیں سکتے، لیکن ان تمام گنتیوں کے سامنے اے اللہ عز و جل تیری رحمت کی تعداد بہت زیادہ ہے، تیری رحمت کے خزانے کھلے ہوئے ہیں۔ رب ذوالجلال، اے رب کریم و رحیم، اے رب عفو و غفور، اے اللہ تعالیٰ ہم تو اس سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم پر اپنی رحمت کے خزانے کھول دے۔ اے اللہ ہمیں مایوسی سے بچا، اور اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے خوشی عطا فرما۔ اے اللہ تیرا نظام ہے کہ تو بارش سے پہلے خوشگوار ہوائیں بھیجتا ہے، اور وہ ہوائیں بشارت لے کر آتی ہیں کہ اب تیری رحمت کے خزانے کھلنے والے ہیں اور آسمان سے بارش کے قطرے اترنے والے ہیں۔ رب ذوالجلال بشارت سنا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خوشگوار ہوائیں آ جائیں اور اس کے ذریعے سے ہماری مایوسیاں ٹل جائیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ تیری بشارت سے خوش ہو جائیں۔ اے اللہ ہم اس بات کی پوری امید اور بلکہ پورا یقین رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تو ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے نازک حالات کو تو بدلنے والا ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس بات کو اللہ کے نبی کی سنتوں کی روشنی میں جانتے ہیں کہ تو حالات کو بدلنے والا ہے، اس لیے اے اللہ تبارک و تعالی تو ہمارے حالات کو بدل دے، ان مایوسیوں کو رحمت سے بدل دے، اور اے اللہ تبارک و تعالی اس ناکامی کو، نامرادی کو بشارت کے ذریعے سے تبدیل فرما دے۔ اخیر میں اللہ ہم پھر سے بطور مناجات عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تو ہم پر بارش کی رحمت کے خزانے کھول دے۔ اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا غیثا مغیثا بریئا مریعا صحا غدقا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل۔ اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانتین۔ اللہم اجعل ما انزلت علینا قوة وبلاغا الى حین۔ اے رب ذوالجلال اخیر میں تیری حمد اور ثنا اور تیرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے کے ساتھ یہ مناجات ختم کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا و حبیبنا محمد ابن عبداللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔